تلاوت فرمائیے. تھوڑی کرو ایکو کم کرو. اجازت ہے نوکری شروع کی جا سکے سامنے. مولا آپ کو ہمیشہ سلامت رکھیں. مولا آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کریں. آپ تمام موالیان کا قدم قدم چل کے آیا میری مخدومہ قبول فرمائیں. صورتحال آپ تمام موالیان کے سامنے ہے اور دن بھی تقریباً ڈھل چکا ہے, شام قریب ہے. 4 مصرے آپ کے سامنے رکھتے ہیں, پھر جدھر ماحول چلتا گیا وہی نوکری کریں گے. اگر آپ لوگوں میں سے کوئی بندہ جو پیچھے صاحب موبائل پہ ہیں کرو, ان کا اگر مسئلہ حل ہو سکے تو صلوات بلند آواز سے تلاوت فرمائیے. اجازت ہے نا نوکری شروع کی جا سکے. سامعین گرامی, جتنے اچھا پڑھنے والے تھے وہ سب مجھ سے پہلے پڑھ گئے ہیں. بس ویسے ہی حاضری لگوانی ہے جیسے بازار مصر میں حضرت یوسف کے خریداروں میں کسی ضعیفہ نے اپنا نام لکھوایا تھا. جس کے حسن کی دنیا قسمیں کھاتی ہے اسے بٹھایا ہوا تھا. خریداران حضرت یوسف علیہ نبینا وعلیہ والسلام کی قطار میں ایک ضعیفہ آئی اور آ کر اپنا نام لکھوا کر چلی گئی. لیکن صورتحال یہاں ذرا سی مختلف ہے کیونکہ وہ مصر کا بازار تھا, یہ علی کے بیٹے کا دربار ہے. بات شروع کرتے ہیں, دیکھتے ہیں آپ کہاں چلتے ہیں, پھر اس کے بعد نوکری کریں گے. پہلی گل پہ کرتا ہوں, جتنا تجھے سنیا اتنا ہی پڑھنا ہے. بس ویکھنا میرے والے پاسے بھی. میں اسلام آباد تو خدا دی قسم نہایت ایمرجنسی دی وجہ تواڈے تک آیا. یہ تو میں منگ سکتا کہ بے ویکھو تو صحیح میرے والے پاسے. سامعین گرامی, پورے اسلامک کیلنڈر میں واحد مہینہ ہے یہ ماہ شعبان, جس پورے مہینے میں میرے مولا علی علیہ السلام کے گھر میں غم کوئی نہیں اور علی کے دشمنوں کے گھر میں خوشی کوئی نہیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ جی. بس اتنی دیر بات شروع ہو گئی ہے جناب, تھوڑی طرف انتظار ہے. میں گل شروع کر بیٹھا ہوں. وہ 3-4 حکم بھی ہیں مجھے, وہ بھی پورے کرنے ہیں. پیچھے سے بھی ہوا, بھائی نے ممبر پہ آ کے بادشاہ کے حوالے سے بھی کر دیا. تو اب بات شروع کرتے ہیں جہاں جلدی گئی. سامعین گرامی, مصرع عرض کر رہا ہوں کہ جو دشت کرب و بلا کی عظمت دیار کعبہ سے کم نہیں ہے. تھوڑا تھوڑا آپ لوگ میرے ساتھ تعاون فرمائیں گے. مجھے پتا ہے کہ سب اچھا پڑھنے والے مجھ سے پہلے پڑھ چکے ہیں اور آپ ایک خوبصورت اور خوش اسلوبی کے ساتھ میرے مولا کا ذکر سماعت فرما چکے ہیں. لیکن اب ترتیب ایسی ہے کہ میں آخر میں آیا ہوں, تو اب جو میرے پاس ہے اسے قبول کیجیے. دشت کرب و بلا کی عظمت, کو بند کری دی میرا بیرا. جو دشت کرب و بلا کی عظمت دیار کعبہ سے کم نہیں ہے. اس اتنے حسین مجمع میں میرے بھائی میں نے پہلا مصرع پڑھ دیا. جتنی دعا بنتی تھی اتنی میں لے چکا ہوں. نہ کرتے مجھے میرے مولا علی اکبر کا حکم تو میں کچھ اور پڑھتا. مجھے دوسرے مصرے تھے اپنے علاقے کو ونڈ کرا کے قیمت لائے تو نوکری ہو گئی. جو دشت کرب و بلا کی عظمت دیار کعبہ سے کم نہیں ہے تیرے قدموں کا فیض ورنہ کوئی بھی صحرا حرم نہیں ہے. میرے مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھیں جو مشکل بات پہ بلند ہو رہے ہیں. بہت شکریہ سر جی. گزارش میری سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ بسم اللہ جی. ایک جملہ بھی سمجھنا ہے تو حکم کیجئے گا. پراپر کلاسیکل اردو, ممبر سے بھونڈی زبان بولنے کا میں قائل ہی نہیں. گالی دے کر کسی کو داد لینا سیکھا ہی نہیں. علاقے میں لڑائی کروا کے مجمع کھڑا کرنے سے بہتر ہے کہ محبتیں بانٹ کے ذرا سی کم داد لے لی جائے. پڑھتا ہی شیعہ سنی دونوں بھائیوں کے لیے ہوں, کیونکہ اچھا لگتا ہے جب شیعہ سنی مل کے رسول اکرم کی اولاد کا ذکر مناتے ہیں. اور ممبر پہ اعلان کر کے کہہ رہا ہوں شیعہ سنی کے دشمن نہیں ہیں, سنی شیعہ کے دشمن نہیں ہیں, جہالت ان دونوں کی دشمن ہے. چلیے گا میرے ساتھ. جناب علی اکبر کی بارگاہ میں نہ حکم کرتے تو میں نہ پڑھتا. اب دیکھتا ہوں کہاں کہاں مولا علی اکبر کے نوکر بیٹھے ہیں. جو دشت کرب و بلا کی عظمت دیار کعبہ سے کم نہیں ہے. مجھے مولا کی قسم میں نے کراچی انچولی سے زیادہ حوصلہ رکھ کے یہ کلام اور کہیں نہیں پڑھا.
جناب ندیم سرور صاحب کو اور مولانا شہنشاہ نقوی صاحب میرے سے پہلے تھے، ندیم سرور صاحب میرے بعد تھے، وہ لاکھوں کا اجتماع تھا، کتنی خیرات ہوئی مجھے نہیں یاد. آپ مصرع سمجھیے، خدا را میں آپ کو دعا کر کے جاؤں گا اگر اس علاقے میں یہ زبان میری سمجھی گئی تو چوتھا مصرع میرے قد سے بڑا ہے. جو دشت کرب و بلا کی عظمت دیار کعبہ سے کم نہیں ہے تیرے قدموں کا فیض ورنہ کوئی بھی صحرا حرم نہیں ہے. تو جناب علی اکبر معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں، جہان بھر میں ہے جس کے چرچے، وہ چاند کیا ہے میں جانتا ہوں، وہ تیرے گھوڑے کا نقش سم ہے، وہ تیرا نقش قدم نہیں ہے. اللہ ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ کرے جو مشکل بات پہ بلند ہو رہے ہیں. میرے مولا ان آوازوں پہ اپنا رحم فرمائیں. مل کے نعرہ حیدری آئے. کیا بات ہے بھائی، آپ کی کیا بات ہے. میرے مولا آپ کو سلامت رکھیں. جہان بھر میں ہے جس کے چرچے، جہان بھر میں ہے جس کے چرچے. یہ آپ دیکھ نہیں رہے جناب ناظم ممبر صاحب وہاں سے چل کے یہاں پہ آ گئے. آپ دیکھ نہیں رہے کہ میں اسلام آباد سے چل کے یہاں پہ آ گیا تے جے تسی بھی دو قدم اگے آ ونجو تو کچھ نہ ہو سی. نام میں حسین تے جڑے دو قدم تسی بھی بزرگ بیٹھے رہن، جوان مہربانی کرن آ ونجو ٹیک چھڑ کے کرما لے. میں دو قدم دیکھ بزرگ بیٹھے رہن، میں تکلیف نہیں دے سا. جوان دو قدم تکلیف کریں گے کیونکہ مجلس آخری پرسے میں. آپ میرے سامنے آ جائیے. سر میں تابع دار ہوں، سر میں تابع دار. اچھا مولا کی قسم وہ آتے ساتھ تھکاوٹ اتر گئی. لمبا سفر ایک آگے کرنا ہے لیکن اچھا مجمع جہاں مل جائے نا. اس نے کہا تھا بیٹھ جاتا ہوں جہاں چھاؤں گھنی ہوتی ہے. اب آپ پڑھوا لیں. بیٹھ جاتا ہوں جہاں چھاؤں گھنی ہوتی ہے، ہائے کیا چیز غریب الوطنی ہوتی ہے. چلتے ہیں دیکھتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں. مہمان آ توڑے جو دشت کربو. اچھا مسئلہ یہ ہے کہ مصرع تو آپ نے دوبارہ پڑھوا لیا. جو کربلا گیا ہے نا اس بندے کے لیے یہ شعر آب حیات ہے، اور جو نہیں گیا وہ اس شعر کو سمجھنے کے بعد اس شعر کے صدقے مانگے میرے مولا سے کربلا کی زواری. نہ عطا کرے تو یہ گریبان حاضر. جب زائر کربلا جاتا ہے تو ایک عمل کرتا ہے. وہ عمل بھی بتا رہا ہوں اور اس کا فلسفہ بھی بتا رہا ہوں وہ کرتا کیوں ہے. جو دشت کرب و بلا کی عظمت دیار کعبہ سے کم نہیں ہے تیرے قدموں کا فیض ورنہ کوئی بھی صحرا حرم نہیں ہے. وہ تیرے گھوڑے کا نقش سم ہے، وہ تیرا نقش قدم نہیں ہے. تو عسکری معافی مانگ کے کہہ رہے سامعین گرامی، نجات کے آستاں پہ جا کر ذریح ہم شکل مصطفیٰ سے کفن کو مس کر لیا ہے میں نے، تبھی تو مرنے کا غم نہیں. بیٹھا ہے کوئی شاعری سمجھنے والا. جیسے مشکل کے دشمن میدان جنگ میں پہلی صف میں کھڑے نہیں ہوتے تھے. ایک تو تلوار نہیں چلتی تھی، دوسرا تلوار بھی نہیں ٹوٹتی. دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ فیملی بیک گراؤنڈ کا نہیں پتا ہوتا تھا. بتا ہی نہیں سکتے تھے کہ ہم کون ہیں، ہم کیا ہیں، ہم کب سے ہیں، ہم کہاں سے ہیں، ہم کس وجہ سے ہیں. مباہلہ کی جنگ معروف و مشہور آپ کے سامنے پڑی نہیں ہوئی. میرے آقا مدینے سے نکلنے لگے اپنے اہل بیت کو ساتھ لے کر مباہلہ کرنے کے لیے نصارہ کی جانب. تو اس میں اسی شہر کے چند لوگ آ گئے تھے. انہوں نے کہا جی ہم بھی اس جنگ میں جانا چاہتے ہیں. رسول نے فرمایا تھا پہلے تو کسی جنگ میں بھاگ کے آئے نہیں، مجھے لے کے جانا پڑتا ہے. پہلے تو تسی کدی آئے نہیں، میں آپ تو انا تھا. آج کے کرن آئے ہو؟ خدا کی قسم ان لوگوں کی فکریں ہیں. انہوں نے کہا ویسے مسئلہ شسلہ تو کوئی نہیں، لیکن سننے میں یہ آیا تھا کہ اس جنگ میں کوئی لڑائی وڑائی نہیں ہونی، زبانی سی جنگ ہے. لیکن علی کی اولاد سے اچھا کلام کون کرے؟ غلط نظریہ سامعین گرامی آپ لوگوں کو پڑھایا گیا کہ علی کی اولاد لڑتی اچھا تھی. نہ، دنیا کو تلواروں سے ہراتی ہے. علی کی اولاد کے ہاں جو ویلیو تلوار کی ہے وہی ویلیو قلم کی ہے. یہ باتیں اپنے ساتھ لے کے جانا. جو میرے جوان بھائی بیٹھے ہوئے میرے سامنے، شام ہوئی پئی ہے، میں سورج ڈھلن تو پہلے میری کوشش اسی میں ممبر چھڑ دے ماں اندھیرا ہوں تو پہ ایک دن سنجانن جو کہ رویے کرما لے. میری گل سمجھتے پہ ہو نا. لیکن خطیب ممبر سلونی کا بیٹا
دنیا تلوار سے لڑتی ہے، علی کی اولاد سب سے پہلے کردار سے لڑتی ہے، اس کے بعد گفتار سے لڑتی ہے، اس کے بعد اخلاق سے لڑتی ہے، اس کے بعد قلم سے لڑتی ہے، آخر میں جا کے علی کی اولاد تلوار چلاتی تھی۔ حیدر کرار کے بیٹے لڑتے اچھا تھے تو کیا بولتے اچھا نہیں ہوں گے؟ 13 سال کا علی میدان جنگ میں آیا، خدا کی قسم 10 لاکھ کی آنکھ میں، پنجابی دے جملے میں پباں پار کھلونا، ان جتے ایسے کھڑے ہوئے ایک جملہ کہا، خدا کی قسم تلوار چلائے بغیر ان ہاتھوں کی قسم ہے، ایک جملے پہ جنگ جیت کے شہزادہ قاسم اپنے ساتھ لے گئے۔ یہ بھائی اپنے ہاتھ کھولیے گا اور ہاتھ بلند کیجیے گا۔ اب میں مضمون اپنی مرضی کا شروع کر رہا ہوں، آپ کے حصے کے حکم میں پورے کر چکا ہوں، تھوڑا جا میری مرضی تبھی سنو۔ 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈالی قاسم نے، فرمایا شرم نہیں آتی مجھ سے لڑنے آئے ہو؟ فرمایا پتہ بھی ہے میں کس کا بیٹا ہوں؟ فرمایا میرا دادا وہ ہے جس نے جگہوں کو قیام بخشا، میرا دادا وہ ہے جس نے وقت کو اوقات عطا کیے، میرا دادا وہ ہے جس نے ممبر سلونی سے دنیا کو بولنے کی تہذیب دی۔ ایک جملہ کہا، اس ایک جملے پہ جنگ جیت کے لے گئے۔ مولا کا واسطہ سمجھنا پڑے ہو، پنچایت اللہ ڈیرے دار مجمع بیٹھا ہوئے، اے نہ سمجھے تو میرے کول جائی کونی۔ ہک گل کیتی ہے شہزادہ قاسم تے بڑے دھیمے لہجے اور اسی پہ اتنا بڑا تماچا مارا جس کی حد نہیں۔ ایسے پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں شامیوں، ارے تم تو اس قابل ہی نہیں کہ یہ بتا سکو کہ تم کون ہو۔ پتہ نہیں کون سمجھے یار، ہن میں ترلے نال تو داد لینی کونی، میں گل نہیں کرنی ہے نا۔ اور جڑے پیچھے بیٹھے ہو، ہاں یہ داد ہے، جڑے 3 سال تو چپ ہو، ہاتھ چاہ کے نعرہ حیدری۔ یہ حق تھا اس جملے کو سمجھنے کا، بہت گہرا جملہ ہے۔ تب میرا بھرا پتہ نہیں کیوں شرمائی بیٹھا ہوئے تھے۔ ارے تم یہ بتا ہی نہیں سکتے۔ ہن سنو، ارے تم یہ بتا ہی نہیں سکتے کہ تم کون ہو۔ تم ہی ہاتھ کھول، اپنے آپ نو آزاد کر قید جو اپنی، کیا میرا بھرا ہاتھ اپنے، تم یہ بتا ہی نہیں۔ میری گل دا وزن کیتا نے بھی تسی دس ہی نہیں ہو سکتے بھی تسی کون ہی ہو۔ ہن اس تو کوئی گل ہو سکتی ہے؟ ارے مجھ سے سنو میں کون ہوں۔ 5 لینے دی چھٹی ہے تے 6 مصرے تے میں سر تے آوے سا جڑا مسکرایا بھی نہیں۔ فرمایا مجھے یہ لکھنوی لہجہ ہے، ارے قاسم ہوں کا روان شجاعت کا میر ہوں، دونوں جہاں میں آپ ہی اپنی نظیر ہوں، ہر خیبری محاذ کا میں قلعہ گیر ہوں، اور تلوار کا دھنی ہوں قلم کا امیر ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے، تلوار کا دھنی ہوں قلم کا۔ میں مصرع پڑھوں مجھے بندہ بتائیں جو ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ تلوار کا دھنی ہوں قلم کا امیر ہوں، شامیوں مجھے پہچانو، اور سینے میں دل ہے فاتح بدر و حنین کا، بیٹا حسن کا ہوں تو سپاہی حسین کا۔ اللہ اکبر، جڑے سمجھ گئے مل کے بولو حیدر حیدر۔ بیٹا حسن کا ہوں تو سپاہی، آپ کو ذاکر و مولا مزید سکسس دیں۔ ارے بیٹا یا علی یار، ارے بیٹا ہوں ذرا جلدی جلدی ٹوریا، بیٹا حسن کا ہوں تو سپاہی، سپاہی کوفیوں شامیوں، ارے یکجا یہاں پہ کس کے سہارے ہوئے ہو تم؟ کس کے سہارے؟ میرا ڈرائیور میرے خیال سے ستا گڈی پہ آتا، میرا موبائل ویو دے کول ہے تے میں جتنے یاد ہیں اتنے سنیا کر مالک۔ ہوں میں ویکھ کے تو پڑھ نہیں سکتا، میں تو نہیں ویکھنا وے، میں نے انج نہ ویکھیا کہ میں اگلی بھی بھول بن جاؤں۔ یکجا یہاں پہ کس کے، میرا ہاتھ ان کھول چکر مالک، یکجا یہاں پہ کس کے سہارے ہوئے ہو تم؟ چوتھے مصرے میں بھیا I want to say something on this issue, I need your help please۔ یکجا یہاں پہ کس کے، ٹھیک سر جی، یکجا یہاں پہ، ویری گڈ، تو ایکسیلنٹ علی گل ہو سی۔ یکجا یہاں پہ کس کے سہارے ہوئے ہو تم؟ یکجا یہاں پہ کس کے سہارے، پلیز فوکس آن می، پرسنلی موٹیویشن ملے گی مجھے۔ یکجا چوتھے مصرے میں عسکری تاریخ بند کر کے آپ کی جیب میں ڈال رہا ہے۔ یکجا یہاں، قاسم فرماتے ہیں یکجا یہاں پہ کس کے سہارے ہوئے ہو تم؟ کیا سوچ کر وغا کے شرارے ہوئے ہو تم؟ اور بزم حدیبیہ میں بھی ہارے ہوئے ہو تم؟ بابا حسن کی صلح کے مارے ہوئے ہو تم؟ ارے بابا حسن کی صلح کے مارے آپ نہیں سمجھے، میں اگلی بات کر رہا ہوں تو میں بھی رکنا کوئی نہیں۔ بابا حسن کی صلح کے مارے، ارے جہاں کہہ دیا مارے ہوئے ہو تم،
تسی موئے ہوئی ہو، تم مرے ہوئے ہو، پیچھے گنجائش کیا بچتی ہے؟ بھئی تم مر گئے نا، مر گئے تو گل مک گئی، لیکن یہاں سے آگے علی کا لال بات کرے گا. جہاں دنیا بولنا بند کرتی ہے، علی کے بچے اس سے آگے شروع کرتے ہیں. تم مر گئے تو بات ختم، گنجائش ہی نہیں بچتی. لیکن دیکھنا شہزادہ کیا کہہ رہا ہے، بابا حسن کی سن کے مارے ہوئے ہو تم تو شامیوں سنو. ارے موسیٰ ہے ساحروں کے تماشوں سے کیا لڑے، او ہم مالک حیات ہیں لاشوں سے کیا لڑے. اچھا بول کے حسینیت یزیدیت دونوں ہاتھ بلند کر کے آخری ماتمی تا گچا نعرہ حیدری. کیا کہنے، واہ واہ. ہم مالک حیات ہیں. ایڈے سونے نعرے دے بدلے شیر لیندے بنجو. ہم مالک حیات ہیں. اے پہلے میرے ساؤنڈ والے برا تو لے کے نا او میرے سونے پولیس والے انکل تائیں ہر بندہ داد دے کرنا تو بانا نہیں ہی تھا ہی کھلومنا ہے بندہ دسنا جڑا ہاتھ نہ چاہے. سر جی زبان اس لیول کی آ گئی، جلدی آؤ جلدی، 1500 پورے ہونا لین میرے مولا وڈے رنگ لینے. سر بہت شکریہ، جزاک اللہ، مولا سلامت رکھیں. زبان اس لیول کی ہے، با خدا رکوں گا نہیں. آپ لوگ پلیز یہ ویڈیو دیکھ کے سوچئے گا کہ کس نے کیا پڑھا، کس نے کیا پڑھا. چھٹے مصرے پہ سر جی بندہ بتانا ہے جو نہ ہاتھ اٹھائے، اور ممبر پہ چیلنج ہے اس سے پہلے جناب قاسم ایسے سناؤ، نہیں بولنا. شہزادہ فرماتا ہے کفیوں شامیوں، ارے کفر و نفاق و شرک کے پیدائشی غلام. جملے سنیے. چھواں مصرع میں کہتا ہوں پنڈال پاؤں پہ اٹھ کے بولے داد تھوڑی ہے، یہ بھائی کی وکال کا حق ادا ہوتا ہی نہیں. ارے کفر ہاں اگلی گال سنو. کفر و نفاق و شرک کے پیدائشی غلام، بد شکل و بد نصیب و بد اتوار و کچ خرام، بد نسل و بد کماش و بد انجام و بد کلام. ارے سورج سے لڑنے آئے ہیں شب زادگان شام. ارے یہ اندھیرے کی اولادیں، ارے سورج سے لڑنے آئے ہیں، یہ راتوں کے اندھیروں میں پیدا ہونے والے. کوئی تو ہو ادب سمجھنے والا. کیمرہ مین کیمرہ پھیر تا بندہ دس جڑا ہاتھ نہیں چاہندا. میں گل پہ کردہ من بندہ دسایا. ارے سورج سے لڑنے آئے ہیں شب زادگان شام. شرم نہیں آتی؟ اور غم کو خوشی سمجھ کے اچھلنا تو دیکھیے. ارے چمگادڑوں کا دن میں نکلنا تو دیکھیے. مل کے بولو سخی لال کلندر. دونوں ہاتھ بلند کر کے آخری ماتمی تا گچا نعرہ حیدری. کیا کہنے، واہ واہ. ایکو گھٹ کر. ارے چمگادڑوں کا، ارے چمگادڑوں کا. ارے شکر ہزارہ لوی آیا بے کوئی. بہت شکریہ جناب مولا صاحب. چلیے گا. ارے چمگادڑوں کا دن میں نکلنا. پڑھیے اگلا شعر. چمگادڑوں کا دن میں بہت شکریہ جناب. چمگادڑوں کا دن میں نکلنا تو چمگادڑوں کا تو اے نہیں پتا. اگر چلو چمگادڑوں کا دن میں نکلنا تو دیکھیے. شہزادے نے عجیب بات کی. اچھا مولا کی قسم 160 بند ہیں، 160 مسدس. ابھی میں صرف بات کر رہا ہوں، 3 منٹ کے بعد میں اپنا فضائل بھی ختم کر رہا ہوں، اور صرف بات سنا رہا ہوں. زندگی رہی تو کبھی شہزادے کا حملہ سناؤں گا. یہ بات سے اوپر آج تک عسکری بھی نہیں پڑھ سکا. یہ بات اس لیول. خدا کی قسم میں 20 بند چھوڑ کے ایک شعر پڑھ لوں. ایسا بند ہے، ایسا تماچا مارا ہے شہزادے نے. سنو دو لینا. شہزادہ فرماتے ہیں شامیوں میں ہوں 13 سال کا، لیکن اکیلا مجھے نہ سمجھنا، بھلے اکیلا ہوں اور شجاعتوں کے صحیفوں کا میں نتیجہ ہوں. ارے یہی بہت ہے کہ عباس کا بھتیجا. جسے نہیں آتا بادشاہ قاسم سننا اسے معذرت. ارے عباس کا بھتیجا. شاہ موبائل کدے میرا اور اللہ. شجاعتوں کے صحیفوں کا میں نتیجہ ہوں. بہت شکریہ جی. شجاعتوں کے صحیفوں کا میں نتیجہ ہوں. جلدی شاہ.
آگے سنو. شجاعتوں کے صحیفوں کا میں نتیجہ. جلدی پیر. شجاعتوں کے صحیفوں کا میں نتیجہ ہوں. یہی بہت گڈی موڑ کھلار میں آؤں پیا کرما لیا. شجاعتوں کے صحیفوں کا میں نتیجہ ہوں. جناب پڑھ دیتے ہیں. شجاعت آپ سنیے جناب. شجاعتوں کے پڑھیے بات. شہزادہ فرماتا ہے محسوس ہو رہا ہے زمانہ بدل گیا. سر جی مہربانی کرے آئے, مہربانی کرے آئے, گل سمجھنے پہ ہو. پریوں پنچایت والا ڈیرے دار یار دیہات دے مجمع نہ کریں تو کدے کریں گل. میں نے 34-70 دی قیمت لے دیو, اس تو بعد داد منگا میں جناب دنی میں پورے علاقے دے مجرم ملنگ پلس مولوی صاحب. میری گل دا وزن کرنا. شہزادہ فرماتے ہیں محسوس اے جس ٹائم تسی میں داد نہ ہونا دیں دے میرا دل کرتا میں تھوڑی تلاشی لوا. محسوس ہو رہا ہے مل کے نعرہ حیدریہ. محسوس ہو رہا ہے, ناراض بھی نہیں ہونا. محسوس ہوں داد دینی نے نہیں تو اسی سارے وقت رل کے محسوس. ارے شامیوں, ارے کوفیوں, ارے صحرائی نسب کے لوگوں, قاسم فرماتے ہیں محسوس ہو رہا ہے زمانہ بدل گیا. اور قید قفس سے چھٹ کے پرندہ بدل گیا. شہزادہ فرماتا ہے اجسام تو وہی ہیں, لبادہ بدل گیا, شاید غلام زادوں کا لہجہ بدل گیا. بیٹھا ہے کوئی جناب قاسم سننے کے لیے. ارے شاید غلام زادوں کا لہجہ غلام زادوں کا, شاید غلام زادوں کا. فرمایا ہمیں دھمکی, فرمایا یہ نہر پہ قبضہ کر کے کوثر کے مالکوں سے عداوت. فرماتے شاید غلام زادوں کا لہجہ بدل گیا. شہزادہ فرماتا ہے مفلوج انگلیوں سے گرا کھولنے لگے. او فالج زدہ مفلوج انگلیوں سے گرا کھولنے لگے. او بزدل بہادروں کی زبان بولنے لگے. ارے بزدل بہادروں کی زبان. اور ابھی کیا ہے اردو ادب میں اے جڑی جا ہوندی نا اس نادن تھوڑی پنجابی چاہدن کھتی آدن تھوڑے علاقے کیا آدن کھتی سڑے نا. اردو ادب میں اس جگہ کو گتی بولتے ہیں. اردو زبان میں میں بات اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ اب لفظ آ گیا گتی, اس جگہ کو گتی بولتے ہیں. ایک بندہ اٹھ کے آکھے نبی علی عباس عسکری میں اپنے ہوش و حواس وچ علم تے ہاتھ رکھ کے آدھا من سواد نہیں آیا. مولا دی قسم ہے تیرے پنڈ اس میری پہلی تا آخری مجلس ہو سی تے جے میرا تو حق رکھ لیا تا اے ہاتھ جانے تا تیرا ہاتھ جانے. شہزادے نے بات کی عجیب کی. شہزادہ فرماتا ہے فوج کثیر دیکھ کے اترا رہے ہو تم, فوج کثیر دیکھ کے اترا رہے ہو تم, کس ماں کی لے میں بدر و احد گا رہے ہو تم. سر نہ جلاونا ہاتھ چاونا یہ تھا. فوج کثیر دیکھ کے اترا رہے ہو تم, کس ماں کی لے میں بدر و احد گا رہے ہو تم. ارے بغض ابو تراب میں بل کھا رہے ہو تم. او خاموش ہیں تو منہ پہ چڑھے آ رہے ہو تم. خاموش ہیں ممبر کا غلاف ہے. مجھے اس کی قسم یا میرا اتنا حوصلہ نہیں بڑھانا تھا. G64 اسلام آباد سے لے کر کراچی انچولی تک میں نے اردو کے اساتذہ کو بھی نہیں دیکھا کہ میری بات کو رد ثابت کر دیں. عام بندہ کیا, میں مصرع پڑھ رہا ہوں. اور خاموش ہیں تو منہ پہ چڑھے آ رہے ہو تم. شامیوں شرم نہیں آتی, میں قاسم اعلان کر رہا ہوں ٹکڑوں میں بانٹ دیں گے لبوں کی کمان کو, اور گتی سے کھینچ لیں گے تمہاری زبان کو. اللہ اکبر. اور گتی سے کھینچ لیں گے, اور گتی سے کھینچ لیں گے تمہاری زبان. آخری 6 مصرے ہو گئے.
مولا وڈے رنگ لینے دن ڈھلا شام ہوئی اب مجھے گھر جانے دو گل میری سمجھ آ رہی ہے نا ہن راضی رویا ہے گتی سے کھینچ لیں گے تمہاری بول تو صحیح تمہاری زبان کو سر جی شعر پڑھتا تھا کہیں کوئی باد صبا یا نسیم کا جھونکا آ جائے کہیں کوئی ایسا ہو اس مصرے کے طفیل کوئی ایک بھی خاک کے نجف کا ذرہ اڑتا اڑتا میری جھولی میں گر گیا خدا کی قسم دونوں جہانوں میں دعوے کروں گا کہ میں بھی کوئی مصر کا بازار خریدنے کو آیا ہوں ہاتھوں کی مچھلیوں کو جگانا دلوں کی دھڑکنوں کو سنبھالنا جن جن کی ماؤں نے انہیں عباس علمدار کے علم پہ گروی رکھا ہے جن جن کی زبانوں پہ حاضری یہ حضرت نمک کا قرض ہے عباس کے نمک کا یہ دیکھنا شہزادہ فرماتا ہے شامیوں کیوں غرق ہو عداوت دلدل سوار میں یہ تو کم ہی سارا کیوں غرق ہو عداوت دلدل سوار میں چھواں مصرع پڑھن دیا کیسی خلش چھپی ہے دل کینہ دار میں حب بتانے بزم کسی شر کے پیار میں ہزیان بک رہے تھے جنوں کے بخار میں بڑا کھلدا مجمع میرا بھیرا شرم نہیں آتی انکل جی جملہ سمجھیے گا کل رات شب عاشورا مان نامہ لا کے کہتے تھے کہ حسین ہمارے حوالے کرو باقی ہاشمیوں کی جان چھوڑتے ہیں ہم سے کہہ رہے تھے حسین کو چھوڑیں او ہزیان بک رہے تھے جنوں کے یہ جن کچھ جوانوں پہ مجھے اعتماد بن چکا مجھے تم خالی نہ لوٹانا پچھلے تو میں راضی ہاں وہ پیچھے بھی رہے تو میں رنج کو نہیں میرے نال رلی آئے ہزیان بک رہے تھے بخار میں ہم سے کہتے تھے حسین کو چھوڑو شرم نہیں آتی اور شامیوں ارے غربت میں دامن شہ ذیشان چھوڑ دے او آیت سے کہہ رہے ہو کہ قرآن چھوڑ دے مل کے بولو نعرہ حیدری علی بھائی جس انداز میں اور جس لیول پہ پڑھ رہے ہیں نا کیا کمال ہے انہوں نے انچولی کو بھی نہیں دیکھا یہ مصرے یہ زیادہ تر انچولی میں پڑھتے ہیں جو میں نے انہوں نے لائیو سنا ہوا ہے لاہور بھی ان کو سنتا ہوں انچولی کے لائیو سنتا رہتا ہوں اور وہ انداز ہے ان کا کہ جو انچولی میں ہوتا ہے علی اکنارہ حیدری علی اکنارہ حیدری 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 کیا بات ہے بھائی جیے پہ صدا سلامت رہے آپ اور گل سنے نا کوئی جا چھڑی بھی ہے جیتے نہیں پیچھے پیچھے رہنا پکی گل ہے اب وہ بات کرتا ہوں جو انچولی بھی نہیں کی وہ کر رہا ہوں مولا کی قسم اب وہ بات کر رہا ہوں جو انچولی میں بھی نہیں کی سامعین گرامی بھائیا اپنے مجمع سے کہیے ادھر دیکھیے نغمگی کے حوالے سے چاشنی کے حوالے سے گرافٹ کے حوالے سے خیال کے حوالے سے لغت کے حوالے سے قافیہ بندی کے حوالے سے اصطلاح کے حوالے سے تفہیم کے حوالے سے گرامر کے حوالے سے مصرع لٹریچر کے زاویوں پہ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا یہ مصرے میں نے کراچی تک کے مجمع میں لاکھوں کے اجتماع میں نہیں پڑھے میں پہلی بار پڑھ رہا ہوں اللہ اللہ قسم کے مصرے ہیں با خدا آسمان چھوٹا ہے شیر بڑا ہے اس سے بڑی تلمی میری زندگی میں نہیں آئی شہزادہ جنگ لڑا تھا ماحول کیا تھا مصرع مولا علی کا طرز وغا یاد آ گیا میدان میں کافروں کو خدا یاد آیا ارے میدان میں کافروں کو خدا میدان میں کافروں کو خدا ارے خدا یاد آ گیا
शहजादा फरमाते हैं आया है शेर, खलोते रहो मेरा बेरा, खलो के शेर सुन मैं मिंबर पे चढ़ता। आया है शेर रन में गिजालो, रुको रुको, आया है शेर रन में गिजालो। भैया मुझे देखना है मेरे मोहतरम, भैया मुझे देखिएगा। आया है शेर नाज़िम में मिंबर में तन्ना दफिया, आया है शेर रन में गिजालो, आया है उस दिदात झड़ तुमेंदे, आया है शेर मन देख, आया है शेर रन में गिजालो। रुको रुको जाते कहाँ हो बर्छियों वालो, रुको रुको जिसे आता है शहजादा कासिम सुनना वो कलेजा संभाले, जाते कहाँ हो बर्छियों वालो। रुको रुको अरे बैअत के अनकबूत के जालो, रुको रुको एक बेहया की गोद के पालो, एक बेहया की गोद के पालो, एक बेहया की गोद के पालो। अरे अगनारा हैदरी 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 सवाल अगनारा हैदरी, एक बेहया की गोद के पालो, अरे पालो मेरा भेरा, एक बेहया की गोद के पालो। रुको रुक बड़ी गल है भाई करवा ले, एक बेहया की गोद के पालो, रुको एक बेहया की गोद के पालो, रुको रुको शर्म नहीं आती, क्या भूल हो गई है ये समझोगे देर से, अरे जंगल में लड़ने आए हो और वो भी शेर से। हाय 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 मिलके बोलो सखीला करंदे। क्या भूल हो गई है ये समझोगे देर से, अरे जंगल में लड़ने आए हो तुम। मेरे मौला सलामत रखे, मौला आपको कभी किसी का मोहताज न करे, आप तमाम मवालियान का बड़ी देर की मेहरबान आते आते। जंगल में लड़ने आए हो तुम, वो भी शेर। खुदा की कसम इस घर का हर बच्चा ही ऐसा है, इस घर का हर फर्द ही ऐसा है। 3 औलादें हैं मेरे मुर्शिद हुसैन की, अली अकबर, अली असगर, अली ज़ैनुल आबिदीन। शेर किसके मुझे नहीं पता, शेर आसमान से बड़ा है। शब्बीर धूम है तेरे घर की गली गली, क्या शजराए नसब है कि हर सू अली अली। सामीन ग्रामी ये तो वो बच्चे हैं जिनके उस्ताद का नाम गाजी है। बत्ती बल गई तो हुण और पढ़ा लियो, हुण थकिया है नहीं बात गल मैं आखिरी पे कर दाने। और गाजी जैसा भी उस्ताद हर किसी को नसीब नहीं होता। अच्छा मेरे भाइयों बहुत अच्छा आप सुनते हो, मौला की कसम ना मैं वो बातें ना करता अगर वो कराची लेवल से भी ऊपर की दाद ना होती तो। मुझे मौला की कसम है ये मिसरा मेरी पूरी गुफ्तगू एक तरफ, ये 2 मिसरे एक तरफ। जानते हो कि अब्बास किस उस्ताद का नाम है? या अब्बास कौन है? जनाब ओन मोहम्मद का हमला कभी सुनाया तो उसका ये शेर है जो मैं अब पढ़ के जा रहा हूँ। रही कभी जिंदगी तो जनाब ओन मोहम्मद फातेह शाम के शहजादों का हमला सुनाऊंगा। तारीख कहती है दोनों शहजादे पूरे हैदर करार बन के 9 लाख के लश्कर पे चढ़ाई कर रहे थे। ये अचानक एक टीले पे खड़े होके ना बड़े शहजादे जनाब ओन ने तलवार को रोका और रोक के पीछे मुड़ के देखा तो एक और टीले पे उस्ताद गिरामी जनाब अब्बास अलमदार बाबुल हवाइज छोटे हजरत तशरीफ फरमाते। जुमला मेरे भाई सुनिएगा, जहां याद आएगा वहां छोटे भाई के हक में दुआ जरूर करेंगे, ये मैं पहले वादा कर रहा हूं। ऐसे जंग रोक के बड़े शहजादे जनाब ओन ने कहा मामू अब्बास उस्ताद मोहतरम ये जो फौज का अगला दस्ता मेरी तरफ आ रहा है इनको कैसे मारूं? खुदा की कसम अगले साल तक ये पिंड सिर धुंदा रवे ना, मैं आदा सवाद वत भी ना घट सी गल पहले तो ढेर ताजी लग सी। मामू अब्बास बताएं मैं इनसे कैसे लड़ूं? गाजी अब्बास उस टीले से खड़े होके अपने कामयाब तरीन शागिर्द जनाबे ओन से फरमाते हैं ओन मैं बताता हूं, अरे अगली सफ़ों को ओए अगली सफ़ों को आखिरी सफ पर उछाल दो, मैं घुट रहा हूं तुम मेरे अरमा निकाल दो। गुजारिश मेरी समझ आती पई कि नहीं आती पई? अब देखो करमाले दाद दे चक्कर भोड़ ते चढ़ गए करमाल। अगली सफों को आखिरी सफ पर उछाल दो, मैं घुट रहा हूं तुम मेरे अरमा निकाल दो। मांगना 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 जनाब अब्बास अलमदार से।
बावाज़े बुलंद सलावत। ज़माने वालों और मेरे मुसलमान भाइयों, तुमने ये बची हुई अज़ानें देखी हैं, तुमने बचती हुई अज़ानें नहीं देखी। जो अज़ान तुम अपने घर में बैठ के सुकून से सुन रहे हो ना, इस अज़ान को बचाने के लिए कम से कम 72 सैयदजादियों की चादरें लगी हैं। दो मिसरे, एक रिवायत, मिंबर छोड़ रहा हूं, 1.5 मिनट से ज्यादा नहीं पढ़ूंगा, घड़ी पे टाइम रख लो। बाबा हसनैन अकबर के 2 मिसरे सुनो। मिसरा है, क़ज़ा की आखिरी हिचकी बड़ी नामेहरबान निकली, उधर सुगरा का खत आया, इधर अकबर की जान निकली। इतनी देर लग दी, ये आंखें सलामत रहे मेरा पिरा। क्या बात है, तेरी अखीं भर रही हैं, मैंने 1 मिनट नहीं होया मसाहब पढ़ दे। क्या गिरिया है, क्या रूहानियत है। मेरी मखदूमा ये सिलसिला आपकी नस्लों में कायम व दायम रखे यार, ये बहुत बड़ी बात है। बा खुदा, उधर सुगरा का खत आया, अल्लाह अकबर, इधर अकबर की। चल शेर पूरा सुन। सामने जवान इतने दर्द नाल रोंदा बैठा वे, मैं नौकर हाँ यार, मैं जेड़ा चेहरा वेखदा मेरा दिल करदा मैं वारी होइया। ऐ शेर सुन, एक पूरा सुन। क़ज़ा की आखिरी हिचकी बड़ी नामेहरबान निकली, उधर बेटी का खत आया, इधर बेटे की जान निकली। शहर निगाहें जानिबे खैमा थी,
نگاہیں جانب خیمہ تھیں اور شبیر کہتے تھے قیامت آئے گی خیموں سے گھر اکبر کی ماں نکلی. اللہ اکبر اللہ اکبر. قیامت آئے گی خیموں سے گھر اکبر کی. ایک منٹ تھی میں دیر نہیں پہ کرتا, جڑا ویلا ہو گیا وے تیرا بانا ہی میرے واسطے وڈی گل ہے. میں ایک منٹ تو پہلے ممبر پہ چھوڑ دا. مضمون شروع ہے میرا 10 محرم 61 ہجری کربلا دا میدان. اچھا ٹھیک ہے جناب, 10 محرم 61 ہجری کربلا کا میدان. سیاہ رنگ کے چند خیمے, ان خیموں میں سے ایک خیمے کے باہر ایک ضعیف قبضہ تلوار پہ زخمی جبین ٹیک کے اپنے دکھوں کا حساب کر رہا تھا. انہوں جو حکم کیتا نے تو بات پورا سنو. ایک ضعیف قبضہ تلوار پہ زخمی جبین ٹیک کر اپنے دکھ گن رہا تھا. اس وقت اس کے سینے میں اس کے اکبر کی برچھی بھی چل رہی تھی, اس کے قاسم کے ٹکڑے بھی چل رہے تھے, اس کے عباس کے بازو بھی چل رہے تھے, اس کے اصغر کا تیر بھی چل رہا تھا. اسے یہ بھی دکھ تھا میرا حبیب ابن مظاہر جیسا دوست مجھے چھوڑ کے چلا گیا. بھائی جان اسے یہ بھی فکر تھی میرے بعد میری بہن کی چادر کا کیا ہوگا. اسے یہ بھی فکر تھی میرے بعد میری سکینہ نے کتنے تماچے کھانے ہیں. بزرگو یا من ولاؤ نہ یا بندہ سر تلے کر لوے ہو گناہگار ہو ویسی جڑا ہائے تک دی تکلیف نہ کرے. میں قیامت آمیز گل پہ آدھا اتنے دکھوں میں بھی جس باپ نے اپنے آپ کو سنبھال رکھا تھا نا, اس پر ایک اور قیامت ٹوٹی. اچانک کسی نے اس کا شانہ ہلا کے کہا حسین اٹھ, مدینے سے تیری صغرا کا خط آ گیا. اللہ اکبر. مدینے سے تیری بیمار بیٹی کا قاصد آیا. نواب کربلا تڑپ کے اٹھے. جڑے دھیاں دے پیو بیٹھے سر جاؤ. میرے امام کو خیال آیا آج سے 6 مہینے پہلے میں وطن پہ ایک بیٹی بھی چھوڑ آیا ہوں. کم از کم جس بندن خدا دی ذات ایک دن دی ہمیں دیتی ہے نا, وہ سر چاہے تڑپ کے اٹھے. قاصد مجھے اتنا بتا میری صغرا خیریت سے تو تھی؟ مولا میں نہیں جانتا. مولا اس نے خط دیا ہے وہ آپ کو دینے آیا ہوں. قاصد جلدی کر خط دے, میرا کلیجہ پھٹ رہا ہے. مولا آپ کی بیٹی. بزرگوں نہ حکم کرو میں منظمون نہ بداواں. ہوں بندہ جڑا ماتم نہ کرے انج نہ ہوئے کہ وہ اکبر دی بہن نو دکھی کر دے تائیوں آدھا پیا میں سر تلے کر لوے. اس تو تے میرے کو گل کوئی نہیں. آپ کی بیٹی کا پہلا حکم یہ تھا خط دینے سے پہلے بیمار بیٹی کی طرف سے باپ کے ہاتھ چومنا, بیمار بیٹی کی طرف سے باپ کی آنکھیں چومنا. بوسے ہو گئے. میرے امام نے فرمایا اب خط کیوں نہیں دیتا؟ خدا کی قسم کربلا کی زمین میں زلزلہ آیا. قاصد نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا, اتنا رویا کہ روتے روتے زمین پہ گر گیا. میرے امام نے اٹھا کے فرمایا ماجرا کیا ہے, خط کیوں نہیں دیتا, روتا کیوں ہے؟ منہ پہ ماتم کر کے قاصد نے کہا مولا آپ کی بیٹی کا دوسرا حکم تھا میرے بابا کے ہاتھ چومنے کے بعد دیکھنا میرے بابا کے ساتھ ایک 32 سال کا جوان کھڑا ہوگا, میری جانب سے اس کے بازوؤں پہ بوسے دینا. فرات کی جانب منہ پھر گیا, رو کے فرماتے ہیں غازی جاگ میری صغرا کے سلام آئے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور میری صغرا کے تیرے نام پیغام آئے ہیں. نواب کربلا نے بیٹی کا خط لیا, بیٹی کا خط لے کے حسین خیمے میں تشریف لائے. سارا مضمون میں 1.25 گھنٹے کا میرا مضمون ہے, خدا کی قسم 1 گھنٹہ 10 منٹ کا مضمون ہے جو میں محرم میں پڑھتا رہوں پچھلے سال, لیکن اب اللہ کرے میں کتنا پڑھ سکوں. خیمے میں آئے, ہر بی بی کو آواز دی, ہر بی بی میرے خیمے میں آ جائے. مدینے سے میری بیٹی کا خط آیا ہے. جلدی جلدی تمام بیویاں حسین بادشاہ کے خیمہ میں اکٹھا ہو گئیں. سب سے آگے شام کی قیدن فاتح شام نے رو کے فرمایا بھائی بتا میری صغرا نے کیا لکھا ہے. نواب کربلا نے خط کھولا, خط کو چوما, اب خط کو پڑھا. تاریخ کہتی ہے جس بادشاہ کے سر نے نیزے پہ قرآن پڑھا تھا نا, آج اس بادشاہ میں حوصلہ نہیں ہوا کہ بہنوں کے سامنے بیٹی کے لفظ پڑھ سکے. جب حوصلہ نہیں ہوا اور اشک بہے تو شام کی قیدن نے اپنی چادر کا واسطہ دے کے کہا بھائی مجھے بتاتا کیوں نہیں کہ میری بیٹی نے کیا لکھا ہے. اب غریب کا ایک ہاتھ کمر پہ آیا, کربلا میں زلزلہ آیا, جھولی پھیلا بوے مکانی میں گل آخری کروں گا. رو کے میرے امام نے فرمایا بہن عالیہ حکم کیا تو سنو. میری صغرا نے خط میں سب سے پہلے لکھا ہے بابا بسم اللہ الرحمن الرحیم من العلیلۃ ضعیفہ. بابا مدینے سے یہ خط وہ بیمار
بیٹی لکھ رہی ہے جو اکبر کی جدائی میں بوڑھی ہو گئی ہے، او بابا تیری صغرا کو نظر نہیں آتا، او بابا ایک ایک گھڑی قیامت کی گزار رہی ہوں، او بابا مجھے روزانہ وہی دھمکی سننے کو ملتی ہے جو میری دادی زہرا کو ملتی تھی، بابا یہ شہر آج بھی فاطمہ نام کی سیدزادیوں کو کھول کے رونے نہیں دیتا، او بابا آپ کی مسند خالی ہے، بھیا علی اکبر کی مسند خالی ہے، چچا عباس کی مسند خالی ہے، بابا میری غربت کا واسطہ مجھے صرف اتنا بتا میرا اصغر کونیاں چلتا ہے یا نہیں چلتا، او بابا میری سکینہ کے حال کیسے ہیں، میری پھوپھیوں کے حال کیسے ہیں، میری ماؤں کے حال کیسے ہیں۔ 3 صفحات کا خط ہے، علی عباس عسکری 3 لائنیں پڑھ کے ممبر چھوڑ رہا ہے، ممبر پہ کہہ رہے ہوں وہ بندہ اکبر کی بہن دکھیا سے معافی مانگے جو ہائے تک کی تکلیف نہیں کر سکتا۔ نواب کربلا کا ہاتھ کمر پہ آیا، کربلا کی زمین میں زلزلہ آیا، مولا کی قسم بھائی جان تاریخ کی فکریں ہیں، جملہ سننے کے بعد شام کی قیدن کو غش آ گیا، یہ جملہ اتنا قیامت آمیز ہے، اور رو کے فرماتے ہیں حسین بہن علیہ خط کے آخر میں میری صغرا نے اپنی غربت کا واسطہ دے کے پوچھا ہے بابا تجھے میری غربت کا واسطہ مجھے صرف اتنا بتا میرے اکبر کو داڑھی کیسی لگ رہی ہے۔ او بابا میرا اکبر دولہ نہیں آندہ تن ماتم تا سر تلے کر رہے جس نو آندہ ہے ماتم و ماتم کرے میں ممبر چھوڑتا پیا۔ او بابا میرا اکبر دولہ کب بن رہا ہے؟ بابا آپ کو یاد ہے آپ کے سامنے اکبر نے وعدہ کیا تھا صغرا تم یہیں رکو میں تمہیں لینے کے لیے آؤں گا، اور بابا مجھے بتائیں اکبر کو کب بھیج رہے ہیں؟ قبلہ اندر بیویوں کا گریا، حسین روتے روتے خیمے سے باہر آئے، ہاتھ میں بیمار بیٹی کا خط ہے، سامنے قاصد نظر آیا، بھائی جن قاصد نے ہاتھ باندھ کے کہا مولا میں نے واپس جانا ہے، مولا آپ کی بیٹی نے مجھ سے سوال کرنا ہے، مولا کوئی خط کا جواب ہے؟ مولا خط کا جواب، مولا خط کا جواب۔ علی کے لال نے ایک بار خط کو دیکھا، پھر قاصد کو دیکھا، پھر خط کو دیکھا، پھر قاصد کو دیکھ کے فرماتے ہیں چاہیے جواب چاہیے۔ قبلہ قاصد کہتے حسین بادشاہ کی چیخ نکلی، قاصد کا بازو پکڑا، بیمار بیٹی کے خط کا جواب دینے کے لیے حسین قاصد کو وہاں لے آئے جہاں اکبر کی لاش تھی، اکبر کے سینے پہ بیٹی کا خط رکھ کے حسین رو کے فرماتے ہیں یہ ہے جواب، میری صغرا سے کہنا تیرا اکبر دولہا بن گیا۔ علی کی دکھی بیٹیاں آپ کا گریہ اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائیں، مولا آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کریں، آپ کا قدم قدم چل کے آیا میری مخدومہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں۔ میرا اللہ جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض غیب سے ادا فرما۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ ہم گناہگار